شہباز شریف صاحب کے جب پہلا ٹرنیور تھا غالباً یہ PDM کا جو پہلا ٹرنیور تھا، اس وقت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کلائمیٹ کارنیج ہے، قتل عام ہے، یعنی صنعت یافتہ قومیں فضا میں اتنی آلودگی چھوڑ رہی ہیں جس کے بعد پاکستان اور اس طرح کے ممالک جن کا کوئی حصہ ہی نہیں فضائی آلودگی میں، بالکل وہ تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اوور ٹو یو جی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھ غیر روایتی بات کریں آج ایک نئے انداز سے، یہ بہت ضروری ہے، جو کہ روایتی باتیں تو لوگ سنتے رہتے ہیں، لوگ سن چکے ہیں۔ تخلیقی موضوعات پر کام کرنا ہمارا شغف بھی ہے، اور آپ ہمیشہ اس چیز کو پسند کرتے کہ نئی بات کی جائے۔ جی تو سیلاب میں، اچھا ہمارے ملک میں سیلاب کا دورہ رہا اس سے پہلے جنگ کا، تو یہ ملکوں کی بد نصیبی ہوتی ہے کہ جب ہمیں جنگ کے دہانے پر پہنچایا جائے اور پھر ہمیں اس کے بیچ میں ڈال کر اور پھر صورتحال ایسی بنائی جائے کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ان کے جوابات دیں۔ تو یہ اس معاشی فضا میں، یعنی اس ٹریپ میں بندہ آ جاتا ہے، ملک آ جاتے ہیں، قومیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات مجبوری بن جاتی ہے کہ ہمیں جواب دینے پڑتے ہیں، اور خطے کے لیے معاشی جو صورتحال، پہلے میں پاکستان کی بات کو نہیں، ہم رائٹر لوگ ہیں، ہم ذرا بات کو پھیلا کر دور تک جائزہ لینے کی عادی کہ خطے میں دیکھیے مہنگائی، آپ دنیا میں دیکھیے مہنگائی، تو یہ ملک کوئی بھی اس وقت جنگ کے دہانے پر لانا کسی بھی ملک کو اس کے قتل عام کے برابر، کہ آپ مہنگائی کو ڈائریکٹ ہمیں نہیں دے رہے، آپ ہمیں گولی میں لپیٹ کر دے رہے ہیں کہ جنگ پھیلا دی جائے، تو خود ہی لوگ مہنگائی سے مر جائیں گے۔ اور المیہ اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں پسماندگی کی وجہ سے ذہنی طور پر ایسا شعور نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ ایسی واقفیت نہیں کہ جنگ کے آفٹر ایفیکٹس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ 2 لوگ مارے گئے، یہ ہیلی کاپٹر سے گرا بھی، جو ہیلی کاپٹر سے گرے انہیں آپ گنے، آپ جو مہنگائی سے مرنی ہے ساری قوم، یا مر رہی ہے یا مر جائیں گے، ہم انہیں نہیں گن رہے۔ ریٹائر افراد جنگ کے بعد کیسے گھر چلائیں گے، یا جو بھی نقصانات اس کے بعد، اور جو مرے نہیں ان کی بھی خستہ حالی کتنی ہے، ان کی خستہ حالی، اور جو مختلف شعبے، کچھ ایسے شعبے ہیں جو بڑے افیکٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں کیونکہ اتنی ٹریننگ نہیں ہمارے ملکوں میں۔ اس کے بعد سیلاب آ گیا۔ اچھا سیلاب کے بارے میں کہوں گی کہ گلوبل وارمنگ ایک حقیقت بھی ہے، سائنسدان اس پہ پچھلے 200 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہ گلوبل وارمنگ ایک ایسا ایشو ہے جسے ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پر نافذ ہو رہا ہے، کیونکہ سائنسدانوں کی ریسرچ کبھی بھی بے معنی نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی کا سپین کتنا لمبا ہو رہا ہے، اور اس میں شدت آ گئی ہے پہلے کی نسبت، سردی میں بھی شدت۔ اچھا بارشوں کا سپین بڑا لمبا ہو گیا، یہ قدرت کی طرف سے ہے، کیونکہ پسماندگی ذہنی طور پر، جیسے کہ میں نے بتایا، ہم ہر چیز کو کہتے ہیں اس نے کیا اس نے کیا، بھی بارش ایک قدرتی آفات کا ذریعہ ہے جس میں کسی انسان کا تعلق نہیں۔ کچھ چیزیں ایسے بھی بعض اوقات ممالک پر حاوی ہو جاتی ہیں جو مقدر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب جنگ کے بعد سیلاب آ گئے، بارشیں بھی بڑھ گئیں، پھر اس میں ایک اور عنصر ہے کہ شہروں میں آبادی، آرگنائزیشن، آبادیوں کی زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی، یہ بھی ایک پیرامیٹر گلوبل وارمنگ کے انڈر ہی آ جاتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہماری جانب سے کی گئیں، پبلک کی جانب سے، یا کہہ لیں کہ ڈیلرز کی آپ کہتے ہیں جانب کہ سے۔ سارے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مین میڈ ڈیزاسٹر، ایسا نہیں ہے، یعنی مین میڈ ہوگا، زیادہ تر قدرتی آفات پوری دنیا میں آتی ہیں، اور اس میں صرف مین میڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہم جلدی نتیجہ نکالتے ہیں اس کے۔ اگر ہم پہلو پر غور کریں، یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا، کم فہمی زیادہ ہے، کم فہمی زیادہ ہے، یہ چیز کو سمجھنے کی بجائے ہم ایک فیشن ٹاک کرتے ہیں۔ موسم ایگزسٹ کرتے ہیں، خطوں میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، آب و ہوا میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اور خطوں کی بلندی اور پستی میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پھر پانی کی قدرتی گزرگاہ کے راستے انسانوں نے روکے، ڈیلرز نے قبضہ، مافیا، اس میں بھی مختلف پہلو آ گئے، اور جب ہم گزرگاہ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ راوی کے قریب 4 کلومیٹر تک اندر بستیاں بنائی گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسی مثالیں، ہم راوی کو زیادہ فوکس کر گئے، ہم کمزور ذہن کی ایک جذباتی قوم ہے، ہم باقی غور نہیں کر رہے کہ پورے ملک میں یہی ہے کہ جن دریاؤں میں چند دن پانی کی کمی ہوتی ہے، یا جو بھی آبی گزرگاہیں ہیں، وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے ہم قدرت سے جنگ لے لیتے ہیں تھوڑے دن میں۔ یعنی وہ جو دریا کا راستہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کالونیاں، آبادیاں بنا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو اپنے ذہن کے حساب سے، تو یہ قدرتی جو اور اب تو سحر صاحبہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دریا پتہ نہیں غالباً ستلج تھا، جس نے اپنا راستہ بھی بدلا، کہتے ہیں جی ہاں، اس سے بھی بڑی تباہی ہوئی ہے، جو راستہ اس کا کبھی تھا نہیں، ایسا بھی ہوا تھا نہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم بنیادی اپنی غلطیوں کو غور میں لائیں گے کہ ہم نے بھی راستے تبدیل کیے، اور پانی کو دیکھیں، یہ ایسی چیزوں کو ہم نہیں روک سکتے، ہوا کو پانی میں، اور بعد میں ہماری پبلک ہی ہنگامہ کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں، اچھا پھر کے پی کی میں مثال دیکھیں کہ درختوں کی، عمران خان صاحب کی وہاں پہ 13 سال سے حکومت چل رہی ہے حکومت، اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا درخت لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے،
اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں مائنڈ کے حساب سے کہ وہ کسی چیز کو گورن کر سکے، لیکن ٹیمیں موجود ہیں ان کی. اچھا اگر حکمران آپ کے ویسے پاس جب نہ وہ بھی ہو، باہر تھے تب بھی ان کی مائنڈ کو اتنی شاید چلتی نہیں تھی، لیکن ٹیم اچھا ٹیم کا ذہن ایک اوور آل چلتا ہے. جو میں بھی پالیٹکس ہاں یہی بات صحیح ٹیم ہے، آپ کی ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک ہوتا ہے. لیڈر اگر آرام کر رہا ہے تو ٹیم اگر تو کام لیڈر کر رہی ایک ہے. دن کام پر نہیں ہے تو کام نہیں روکا جا سکتا کسی بھی بندے کی غیر حاضری یا غیر یہ تو موجودگی کسی کی طور وجہ نہیں سے. ہونا چاہیے نا. اچھا درخت کاٹے گئے، اب آپ دیکھیں کہ جو پہاڑی جگہوں سے تودے گرتے ہیں درخت کے کاٹنے کی وجہ سے، اس ٹائم ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم درخت بیچنے پر لیکن کٹاؤ ہو جاتا ہے نا کٹاؤ مٹی پہاڑیوں کے کا. ڈھیلے اور سلج جسے کہتے ہیں پانی میں ملا ہوا ہاں. گارا، جب یہ بلندیوں سے گرتا ہے یہ آبادیوں کو لے کے ڈوبتا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہاڑی تودے گرتے ہیں جس کی وجہ سے، اور پھر یہ بھی بڑی تباہیاں آئیں KPK میں. پھر اس کے بعد سندھ طاس جو معاہدہ ہمارا ہوا تھا، اس میں انڈیا نے تھوڑا سا، بھارت نے آپ کو پتہ کیسا پلے کیا کہ یہ طے ہوا تھا کہ 20% فلو وہ ہمیں عطا کریں گے. اور ان کی سمجھداری، میں کہتی ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں آج بھی ہم نہیں سیکھ سکے کہ ہم نے مینج کیسے کرنا ہے، وہ سیکھ گئے کہ ہمیں کیسے چلانا ہے. تو ہماری کوئی ایسی ٹیم ابھی بھی موجود نہیں ہے جو اس چیز کو ڈیولپ کرے. وہ 20% ہمیں پورا کر کے دیتے ہیں، لیکن 2 یا 3 دن میں، جو کہ سال میں فلو پورا کرنا تھا. ایک سال میں جو پانی کا فلو ہمیں دینا ہے وہ 2 دن میں پورا کرتے ہیں، بارش کے بعد. یعنی پورا سال تقریباً دیتے ہی نہیں وہ فلو پورا کرتے ہیں 2 دن میں، ایک سال میں دینے والا. اس کی تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی اس وقت. ہماری تیاری نہیں ہوتی ہمارے ملک میں، وہ فلڈ آ جاتا ہے.